حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ابھی آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا اور گریہ و بکا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور کثرت سے رونا، یہ عالم اتنا تھا کہ 4-5 سال کی عمر میں دن رات زار و قطار روتے رہتے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ادھر اللہ کا ذکر ہوتا، عذاب کی بات ہوتی، حساب و کتاب کی بات ہوتی، تو ادھر آپ کے آنسو برسات کی جھڑی کی طرح لگ جاتے، بہنے لگتے، اور اس قدر زار و قطار ہوتے کہ بچپن میں کھانا پینا کئی دن چھوڑ دیتے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے والد گرامی نے حتیٰ کہ ان کی کثرت بکا اور کثرت گریہ کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب ان کی مجلس واعظ میں یہ بیٹھے ہوتے وہ معافی کا اور آخرت میں عذاب و حساب و کتاب کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے، وہ رحمت کی اور بخشش کی اور جنت ہی کی بات کرتے رہتے، اور ان کی بھی کان ترس جاتے، وہ چھپ کے بیٹھتے کہ والد گرامی دیکھے نہ اور معافی کی بات ہو کر بیٹھے، اللہ کی سے معافی مانگنے کی بات، اللہ کے عذاب کی بات کر دیں، ان کو ایک لذت آتی، بس چھپ کے بیٹھتے اور بے خیالی میں ان کی زبان سے جملہ نکلتا، ان کا کیف پورا ہوتا۔ ایک روز ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے، انہوں نے دوزخ کی بات کر دی، جہنم کی بات کر دی، بخشش و مغفرت کی بات کر دی، اس قدر زار و قطار روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ جب چیخ نکلی تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو یحییٰ بھی موجود، اٹھا کے گھر لے آئے، زار و قطار روتے رہے، کھانا پینا چھوٹ گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے، بالآخر گھر سے باہر نکل گئے، 4 سال عمر، پہاڑوں پر جا پہنچے، ایک پتھر کے اوپر پھر سجدے میں گر گئے غار کے سامنے، اور 3 دن اور 3 راتیں مسلسل خدا کے حضور معافی مانگنے اور رونے میں لگا دی۔ آپ کے والدین ماجدین آپ کو 3 دن تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے ان پہاڑوں کی طرف آ پہنچے جس غار کے دہنے میں سجدہ ریز 3 راتوں سے رو رہے تھے، کچھ پتہ نہ چلے۔ وہاں ایک بکریاں چروانے والا پھر رہا تھا، چراہ، اس سے پوچھا بھی اس عمر کا ایک معصوم بچہ، پیارا سا خوبصورت سا بچہ تو نے دیکھا ہے کہیں ادھر پہاڑوں کی طرف؟ وہ کہنے لگا میں نے تو اس عمر کا کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ اتنی بات ہے کہ آج 3را دن ہے، اس غار سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دھاڑے مار مار کے روتا ہے، اور 3را دن ہے میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ کے اسی غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے اس کا رونا سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں، اس کے رونے میں کوئی اتنا درد ہے، کوئی اتنا سوز ہے، کوئی اتنی آہو بکا ہے، کوئی اتنی عجیب کیفیت ہے کہ آج 3 دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا ہے چارہ، اور غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے یہ بھی سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، میں خود پریشان ہوں، خدا جانے کون ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس حال میں رونے والا تو یحییٰ ہی ہو سکتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قریب اندر گئے، ان کے قدموں کی آہٹ جو سنی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ ملک الموت آ گئے ہو؟ اگر ملک الموت ہو تو چونکہ رونے میں آنکھیں بند تھیں، فرمانے لگے مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگا۔ وہ فرمانے لگے بیٹے یحییٰ ہم ہی تیرے والدین تمہیں لینے کے لیے آئے۔ گھر لے گئے، جا کے کچھ کھانا کھلایا پلایا، اور ماں نے اپنی گود میں لے کے پیار کیا، فرمایا بیٹے اتنا نہ رویا کر، تو معصوم ہے، تجھے رونے کی کیا ضرورت؟ فرمانے لگی امی جان اس بات کی ضمانت دے دے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا، میں رونا چھوڑ دیتا۔ والدہ نے کہا بیٹے یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتی۔ وہ پیار کر کے گھر لے گئی، کھانا کھلایا، 3 دن سے بھوکے تھے اور رو رو کے رخسار اندر کو دھس گئے تھے، شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، پیار کیا، تھپکی دی، سلایا، فرمایا بیٹے تھوڑی دیر سو جا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بستر پہ لیٹے، آنکھ لگ گئی، ابھی آنکھ لگی ہی تھی نیند آئی کہ نیند کی حالت میں آواز آئی کہ یحییٰ اب آخرت بھول گیا، یحییٰ بھول گیا ہمیں؟ تانگ سجن دی ستیاں آہن جگاوے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے۔